مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 27ویں ترمیم پر غور، مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری سے متعلق مجوزہ ترمیم کی منظوری، صدر کے تاحیات استثناء دینے پر اصولی اتفاق، کمیٹی نے آئینی عدالتوں کے قیام کی شق کی منظوری دے دی، زیر التوا مقدمات فیصلے کی مدت 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی ترمیم منظور، ANP نے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم کمیٹی میں پیش کر دی، خیبر پختونخوا کے نام سے خیبر ہٹا کر پختونخوا رکھنے کی تجویز، MQM کے بلدیاتی نمائندوں کو فنڈ سے متعلق ترمیم پر اتفاق، بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے پر مشاورت، اپوزیشن کی جانب سے آج بھی اجلاس کا بائیکاٹ کیا، فاروق ایچ نائک نے کہا ہر جماعت کو رائے دینے کا حق حاصل ہے، تمام فیصلوں کو ایوان میں پیش کیا جائے گا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے صدارت سے ہٹنے کے بعد تاحیات اعزازی عہدہ رہے گا، اگر وہ دوبارہ عہدہ نہیں لیتے، یہاں صدر مدت پوری کرتا ہے تو سمن شروع ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم پر وزیر اعظم کو استثناء دینے کی ترمیم واپس لے لی گئی۔ ایکس پر اپنے پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ دورہ آذربائیجان سے واپسی پر وزیر اعظم کے استثناء سے متعلق ترمیم کا معلوم ہوا، بتایا گیا میری پارٹی کے چند سینیٹرز نے وزیر اعظم کے استثناء کی ترمیم سینٹ میں پیش کی، ان کے خلوص کا شکریہ۔ وزیر اعظم کے استثناء کی ترمیم کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کو آج عشائیے پر بلا لیا۔ 27ویں آئینی ترمیم سے سینیٹرز کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے کل سینیٹرز کو سینیٹرز لاؤنج میں ناشتہ بھی دیا جائے گا۔ سینٹ اجلاس اپوزیشن کی 27ویں ترمیم کی شدید مخالفت، ترمیم سے سپریم کورٹ کا جنازہ نکالا جائے گا، سینیٹر علی ظفر نے کہا PTI ترمیم کی کھل کر اور بھرپور مخالفت کرے گی، یہ ترمیم عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے، آئینی ترمیم ایسی ہے جیسے کسی عمارت کو تباہ کر رہے ہیں، آئین کا بنیادی اصول سویلین بالادستی ہے، آئینی عدالت صرف ویئر ہاؤس ہوگی، ایگزیکیوٹیو ہمیشہ سے عدالتوں کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اس میں سب سے زیادہ زہر ججز کا ٹرانسفر ہے، سینیٹر حامد خان نے کہا 27ویں ترمیم آئین کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ہمارے لیے باعث سے شرم ہے، ہم آج آئین کو مسخ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وضوح پہ بیٹھ کے ملک ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ۔ فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی، پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا۔ آئے ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں، یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا، نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا۔ ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے، تحریک تحفظ آئین کا تحریک چلانے کا اعلان، اپوزیشن نے 27ویں آئینی ترمیم کو پاکستان کی بنیادوں پر حملہ قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، چیئرمین محمود خان اچکزئی نے کہا کہ چھٹی کے دن آئین پر حملہ کیا گیا، یہ بھی 9/11 ہے، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ 27ویں ترمیم میں ساری پاور ایک بندے کو دی جا رہی ہے، ہمارا ملک فیشزم کی جانب جا رہا ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسی ہفتے اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس بھی بلائی جائے گی۔ 27ویں ترمیم کے تحت ریاستی اداروں میں بڑی تبدیلیاں تجویز، آرمی چیف کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کرنے کی تجویز، تینوں فورسز کا سربراہ ہوگا، عہدہ اور مراد تاحیات رہے گی، صدر مملکت کو حاصل استثناء چیف آف ڈیفنس فورسز کو بھی حاصل ہوگا، آئین کے آرٹیکل 243 میں تبدیلی کا فیصلہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا، وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے نیشنل اسٹریٹجی کمانڈ کا کمانڈر مقرر کریں گے، صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارش پر تینوں مسلح افواج کے سربراہوں کی تعیناتی کریں گے، کسی آفیسر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کا اختیار پارلیمنٹ کو ہوگا، فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ قومی ہیرو تصور ہوں گے، مجوزہ آئینی ڈرافٹ 48 شقوں اور 25 صفحات پر مشتمل۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو ختم کر کے الگ سے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز، وفاقی آئینی عدالت آئین کی تشریح اور آئینی تنازعات کے فیصلے کرے گی،
مسودے کے مطابق آرٹیکل 63A کی کلاس 5 میں لفظ سپریم کو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ آرٹیکل 184 ختم کر کے از خود نوٹس کا اختیار ختم کر دیا جائے گا۔ صدر مملکت کی جانب سے دائر ریفرنس کی بھی آئینی عدالت سماعت کرنے کی مجاز ہوگی۔ آئینی عدالت 5 کے بجائے 7 ججز پر مشتمل ہوگی۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر۔ جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ آئینی عدالت کے فیصلے ملک کی تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق آئینی عدالت پر نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ صرف اپیلوں اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے۔ پارلیمنٹ کو آئینی عدالت کے ججز کی تعداد طے کرنے کا اختیار ملے گا۔ ٹرانسفر سے انکار پر جج کو ریٹائرڈ کر دیا جائے گا۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری پر نیا طریقہ کار سامنے آ گیا۔ آرٹیکل 175 میں ججز تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز۔ وزیر اعظم کا ججز ٹرانسفر کے معاملے میں کردار ختم کر دیا گیا۔ تبادلوں کا معاملہ جوڈیشل کمیشن کے سپرد۔ ججز تبادلے کی صورت میں آنے والے جج کی سینیورٹی بطور جج پہلی تقرری سے شمار ہوگی۔ ٹرانسفر ہونے والا جج دوسری عدالت کے چیف جسٹس سے سینئر نہیں ہوگا۔ ریٹائرمنٹ کی صورت میں مقررہ مدت تک کی پینشن اور مراد دی جائیں گی۔ وفاقی آئینی عدالت کا جج بننے سے انکار پر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا متعلقہ جج ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ اسپیکر ملک احمد خان نے 27ویں آئینی ترمیم کی مکمل حمایت کر دی۔ کہتے ہیں پاکستان کو آئینی ترمیم سمیت 243 میں ترمیم کی جتنی آج ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔ میرا سپہ سالار بھارت کو شکست دے رہا ہے، رافیل طیارے گرا رہا ہے۔ چاہتے ہیں ملک امن کا گہوارہ ہو اور ترقی کرے۔ ملک کو اس وقت سیکیورٹی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور ختم۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ استنبول مذاکرات پر وزارت خارجہ کا واضح اور دو ٹوک موقف۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا پاکستان کا موقف تعصب سے بالا تر، حقائق اور میرٹ پر مبنی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا۔ غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا۔ افغان وفد نے مذاکرات کو غیر ضروری الزامات سے خراب کیا۔ دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد سے گریز کیا۔ طالبان حکومت نے اب تک محض وعدے کیے۔ پاکستان اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ طاقت کا استعمال آخری پاکستان جو ہے نا، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بارڈرز پر اور اسی طرح ٹرائبل ایریاز میں اور کے پی میں جتنی کوششیں کی ہے امن امان کے قیام کے لیے، تو میرے خیال میں یہ مثالی ہے اور انہوں نے شہادت دی ہے۔ اور اگر اسی طرح بیانات ہم جاری کریں گے تو اس سے پاکستان کے جو نوجوان ہیں اس سے حوصلہ شکنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بے بنیاد اور نفرت انگیز بیان پر صوبے کے عوام کی شدید مذمت۔ کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے مساجد کے حوالے سے نہایت غلط بیان دیا جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب مفتی طیب قریشی نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کا مساجد اور فوج کے بارے میں غیر محتاط بیان انتہائی نامناسب ہے۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل سہیل احمد ازمی کی مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا کیا۔ علامہ اقبال کا ویژن آج بھی ہماری ترقی کا راستہ متعین کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ علامہ اقبال نے غلامی کے اندھیروں میں خودی کی شمع روشن کی۔ عالمی امن کے لیے علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا فلسفہ خودی پر عمل علامہ اقبال سے محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اقبال کے افکار پر عمل سے ہی پاکستان فلاحی ریاست بن سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اقبال کا تصور نسل در نسل یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ وہ خود پر ایمان رکھیں اور اجتماعی بھلائی کے لیے کام کریں۔ سینئر وزیر سندھ شجیل انعام میمن نے کہا کہ علامہ اقبال کے افکار اور شاعری نے ہر دور کے نوجوان کو
اپنی شناخت خودی اور قومی شعور سے روشناس کروایا۔ راولپنڈی میں نان بھائیوں کی ہڑتال ختم، شہر بھر کے تندور کھل گئے، نان کی قیمت 30 سے بڑھا کر 35 روپے کر دی گئی، روغنی نان پراٹھے کی قیمت بھی 50 سے بڑھ کر 60 روپے ہو گئی، سادہ روٹی 14 کی بجائے 15 روپے اور خمیری روٹی 25 کی بجائے 30 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ صفاق اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیا، غزہ کے مختلف علاقوں پر فضائی اور زمینی حملے، مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ دوسری جانب حماس نے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے مزید ایک یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیل کے حوالے کرنے کے لیے حماس کے پاس صرف 5 لاشیں رہ گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر جنوبی افریقہ پر نسل کشی کا الزام، G20 اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے نائب صدر جے ڈی وینس کو بھی واپس بلا لیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، جنوبی افریقہ میں سفید فام افراد کو مارا جا رہا ہے، ان کی زمینیں اور کھیت غیر قانونی طور پر چھینے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہیں گی، کوئی بھی امریکی عہدیدار اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ جنوبی افریقہ نے فیصلہ افسوسناک قرار دے دیا۔ شامی صدر احمد الشرا سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے، کل وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ آمد پر شامی صدر نے سینٹ کام کے کمانڈر کے ساتھ باسکٹ بال بھی کھیلی۔ احمد الشرا امریکہ کا دورہ کرنے والے پہلے شامی صدر ہیں۔ ڈنمارک کا 15 سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا فیصلہ۔ ڈنمارک حکومت کے مطابق والدین کو 13 سال تک کے بچوں کو کچھ پلیٹ فارمز تک رسائی دینے کی اجازت ہوگی۔ گزشتہ ماہ ڈنمارک کے وزیر اعظم نے نوجوانوں کی ذہنی صحت کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں شہری کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر 22 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ۔ انمول سنگھل اس وقت حیران رہ گیا جب ای چالان میں 20 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ درج تھا۔ موٹر سائیکل کی قیمت صرف 1 لاکھ روپے تھی۔ پولیس کے مطابق چالان میں رقم کا اندراج غلط ہوا، شہری کو صرف 4000 کا چالان دینا ہے۔ بھارتی فوج کی نااہلیوں کا ایک اور ثبوت دنیا کے سامنے آ گیا۔ راجستھان کے ضلع جیسلمیر میں بھارتی فوج کی مشق کے دوران میزائل اپنے ہدف کو چھوڑ کر قریبی گاؤں میں جا گرا۔ زوردار دھماکہ ہونے سے شہریوں میں خوف و ہراس پیدا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ نااہلی پر مبنی واقعے کے بعد بھارتی فوج اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔